السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام دوست احباب کیسے ہیں؟ آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ ہمارا سبق آج کا جو ہے بہت زیادہ اہم ہے۔ آج کی جو سورہ آپ کے سامنے میں نے کھولی ہے، جو آپ کے سامنے اوپن ہے، سورہ الم نشرح، سورہ انشراح۔ یہ بہت مشہور اور کافی فضیلت والی سورہ ہے۔ قرآن پورا ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ہے، لکھا ہوا ہے، اور اللہ نے جو ہے تعریف کی ہے قرآن کے اندر۔ لیکن یہ جو سورہ ہے اس کو آپ نے سیکھنا ہے، کیونکہ اس کی فضیلت بھی زیادہ ہے۔ اس کو بار بار جو ہے وہ ریپیٹ کیا جاتا ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے، لیکن میں کہوں گا کہ 90% لوگ جو ہیں اس سورت کے اندر بہت بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ آج جب آپ اس سورہ کو میرے ساتھ سیکھیں گے تو آپ بھی اس چیز کو مانیں گے کہ بالکل میں صحیح کہہ رہا تھا، کہ واقعی یہ غلطیاں آپ بھی دیکھیں گے تو آپ بھی تلاوت کے اندر کرتے ہوں گے، اور کافی لوگ کرتے ہیں۔ آئیے اس کو سیکھتے ہیں، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیں اور نیت کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، سورہ کا نام ہے سورہ انشراح، یا علم نشرح بھی اس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ علم نشرح لک صدرک۔ اب سب سے پہلی جو غلطی ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ عالم کو عالم نہیں پڑھنا۔ دوسرا نشرح، نشرح یہاں پہ کیا کیا جاتا ہے؟ نشرح، یہاں پہ ہا کی جگہ ہا کو جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، اور دوسرا اس کے اوپر زبر بھی آ جاتا ہے، جیسے نشرح، اس طرح پڑھنا غلط ہے۔ جی، سب سے پہلے اس کو ٹھیک کریں، لک صدرک، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو وقف ہے نا، یہاں پہ بھی غلطی ہے۔ صد کلکلہ ضرور ہے، لیکن سودا رک یہاں پہ اس طرح پڑھنا یہ غلط ہے۔ جب آپ تلاوت کریں گے نا تو اس کو احتیاط سے پڑھیں، الم نشرح لک صدرک، ٹھیک ہے جی۔ ایک آیت ہم نے سیکھی ہے، آیت نمبر 2 پہ آ جائیں۔ یہ پوری آیت کو دیکھیے گا، اس پوری آیت کو آپ نے سیکھنا ہے۔ وَوَضَعْنَا، کیا ہے لفظ؟ واوا، دو واو ہیں، پہلا واو اور دوسرا واو۔ آپ نے اس کو الگ الگ کر کے پڑھنا ہے، آپ لوگوں نے اس کو الگ الگ کر کے پڑھنا ہے۔ اور واو کو جب ادا کرتے ہیں ہونٹ جو ہے وہ گول ہوتے ہیں، کیسے؟ وا وا، آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کی سمجھ آئے گی۔ وا وا، ضعنا ضعنا۔ اب کیا کریں گے؟ یہاں پہ غلطی یہ کریں گے لوگ کہ ضعنا پڑھ دیں گے، عین کے اوپر زبر آ جائے گی۔ عین کو جو حلق سے نکالنا ہے تو یہاں پہ وائبریشن سی آواز آئے گی، کیسے؟ ضع ضعنا، ضعنا نہیں کرنا، یہاں پہ زبر آ جائے گی، تو اس کو آپ احتیاط سے ادا کریں۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، لفظ کیا ہے؟ وِزْرَكَ، ہم نے وقف کیا تو کاف ساکن ہو گیا اور آگے ساتھ مل گیا، جیسے یہاں پہ یہ کاف اس طرح کے ساتھ ملا تھا، وِزْرَكَ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کیا غلطی کی جاتی ہے؟ وِزْرَكَ، یہاں پہ کیا ہو جاتا ہے؟ زبر آ جاتا ہے، وِزَا، تو یہاں پہ قلقلہ نہیں ہے، وِزْرَكَ، ٹھیک ہے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ٹھیک ہے۔ یہ دو آیات ہم نے الحمدللہ سیکھ لی ہیں سورہ الم نشرح کی۔ آیت نمبر 3 پہ آ جائیں۔ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، ظَهْرَكَ۔ اب اس پوری آیت کو بھی غور سے سن لیں، سیکھ لیں، کیسے؟ الَّذِي، اس کے اوپر تو ہم نے کیا کیا؟ مد کو کیا۔ انقض، یہاں پہ ضاد اور یہاں پہ ظا ہے، یہ دو الگ الگ لفظ ہیں، لیکن ان کو آپ نے ایک جیسا نہیں پڑھ دینا، ٹھیک ہے۔ یہ الگ لفظ ہے، یہ الگ لفظ ہے، ان کو آپ نے ڈفرینٹ پڑھنا ہے، مختلف پڑھنا ہے۔ دونوں موٹے ہیں لیکن دونوں کا مخرج تھوڑا سا مختلف ہے۔ اور یہ جو ہے نا ضاد، اس کو تو آپ نے احتیاط سے پڑھنا ہے، کہ اس کا مخرج جو ہے وہ بہت مشکل سے جو ہے وہ بڑے بڑے قاری بھی نکالتے ہیں، تو مشکل ہو جاتا ہے، لیکن آپ کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کی ہیلپ کریں گے۔ لیکن یہاں پہ بھی آپ نے خیال کرنا ہے، ظہ لفظ ہے، ظہرک نہیں پڑھنا، یہاں پہ بھی
سیم یہ والی غلطی یہاں پہ جو ہے وہ ہوتی ہے، رک کو رک پڑھ دیا جاتا ہے، یہاں پہ بھی زبر آ جاتا ہے، تو یہاں پہ زبر کو نہیں آنے دینا. اور اس کو بھی سیکھیں پہلے. انقض، قض، انقض، اور رک. ٹھیک ہے، میں نے کتنا الگ الگ کر کے آپ کو سمجھایا. الذی انقض ظہرک، را بھی پر ہوگا. ٹھیک ہے، تو آیت نمبر 3 بھی ہم نے سیکھ لی. آیت نمبر 4 پہ یہاں پہ آ جائیں. ورفعنا، یہاں پہ بھی یہ جو عین ہے، اس عین کی طرح آپ نے غلطی نہیں کرنی. یہاں پہ بھی آپ نے اس کو غلط نہیں پڑھنا، فعانا نہیں کرنا. ورفعنا لک ذکرک. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ بھی ذکرک کے اوپر کیا غلطی کی جاتی ہے؟ ذکرک، مطلب یہ کہ کاف کے اوپر زبر آ جاتا ہے، آپ نے یہ نہیں کرنا. ذکرک. ٹھیک ہے، کاف ساکن ہے، یہاں پہ جزم ہے، ذکرک نہیں پڑھنا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ٹھیک ہے، الحمدللہ 4 آیات ہم نے سیکھ لی. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اب کیا کی جاتی ہے یہاں پہ غلطی؟ فَإِنَّ، یہاں پہ ایک تو غنہ نہیں کیا جاتا، فَإِنَّ غنہ کریں، اور مَعَ الْعُسْرِ. اب یہاں پہ عسری یسرا ایسے نہیں پڑھیں، بالکل یہ غلط ہے. آواز کو آپ نے دوبارہ نہیں پیدا کرنا، کیونکہ سین ساکن ہے. عسری یسرا. ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گیا. یہ اور یہ سین کیسے پڑھیں گے؟ عسری یسرا. ٹھیک ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اور یہاں پہ ایک زبر پڑھیں گے، الف جو ہے اس کے ساتھ ملائیں گے اور وقف کریں گے. ان مع العسر یسرا. یہ سیم، یہ جو ہیں یہ لفظ، یہ ورڈز، یہ سیم ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سین کو احتیاط سے یہاں پہ بھی ادا کریں اور یہاں پہ بھی ادا کریں اور یہاں پہ غنہ بھی کریں، جیسے یہاں پہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. اب یہاں پہ بھی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ فَرَغْتَ پڑھا جاتا ہے، غین کے اوپر زبر آ جاتا ہے. تو میرے بھائیوں اس کو سیکھو، آپ غور کرو، یہ جو میں بتا رہا ہوں کیا آپ بھی اس طرح پڑھتے ہیں اور لوگ اس طرح پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ آپ مجھے کمنٹس ضرور کیجئے گا جب یہ آپ ویڈیو دیکھیں گے. فَإِذَا فَرَغْتَ، فَرَغْ غین ساکن ہے، موٹا بھی ہے، را بھی پورا ہے، را کے اوپر زبر ہے. فَرَغْتَ. ٹھیک ہے، را کے اوپر جب زبر اور پیش ہوتا ہے تو یہ موٹا پڑا جاتا ہے. فَرَغْ، اور غین کے اوپر کیا کرنا ہے؟ آپ نے زبر کو نہیں لے کے آنا، ساکن جو ہے وہ اس کو پڑھنا ہے. فَرَغْتَ. ٹھیک ہے، فَرَغْتَ فَانصَبْ. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیں، یہ آخری آیت ہے، اس کو سیکھیں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. با یہاں پہ بھی آپ کو ساکن نظر آئے گی، یہاں پہ بھی، کیونکہ یہاں پہ وقف بھی ہے. تو جب با ساکن ہوتا ہے تو ہم نے وہاں پہ قلقلہ کرنا ہوتا ہے، آواز کو دوبارہ پیدا کرنا ہوتا ہے. کیسے؟ فَارْغَب، فَانصَب. ٹھیک ہے، تو یہ جو غلطی ہے نا اس آیت کے اندر ہم نے جو سیکھنی ہے، یہ سیم فر اور یہاں پہ وز اور یہاں پہ ظہ، یہاں پہ ذک، یہ سیم لفظ غلط پڑھے جاتے ہیں. کیا کیا جاتا ہے؟ ویزا، وز کی جگہ ویزا، ظہ کی جگہ ظاہا، اور ذک کی جگہ ذکا، اور فر کی جگہ فارا. اس طرح پڑھا جاتا ہے، یہ غلط ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ فرغب، فرغب. ٹھیک ہے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اب اس کی پوری تلاوت سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك
وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ آج کا ہمارا سبق پورا ہوا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس سورہ کو ضرور سیکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔